ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اسی کے لیے ربوبیت ہے اور اسی کے لیے الوہیت ہے، اور اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں۔ اور صلاۃ و سلام کا نزول ہو آخری نبی اور رسول حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، جن کے ہاتھوں اللہ نے اپنا دین اسلام مکمل فرما دیا، اور جن پر ایمان لانے اور جن کی اتباع کو نجات کے لیے ایک بنیادی شرط قرار دیا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وزارت اسلامی امور کی ہدایت کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت اور مقام و مرتبہ کا بیان۔ محترم حضرات، صحابہ کرام سے مراد وہ پاک باز ہستیاں ہیں، وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور حالت ایمان ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ ایسے لوگوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں یہ شرف اور مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے عظیم اور سب سے بلند، بالا اور برتر ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام، مرتبہ اور درجہ آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی مجلس میں شریک ہونے اور ان سے استفادہ کرنے کی جن کو سعادت حاصل ہوئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور جن کی تربیت کی، جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آیات کا نزول ہو یا احادیث کا ورود ہو، صحابہ کرام کے سامنے یہ سب ہوا۔ یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہے صحابہ کرام کو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، جن کی عظمت اور عدالت کی گواہی آسمان سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور جنہیں
सच्चे और पक्के ईमान होने वाले और अजीमुशान मकाम व मर्तबा और अजमत और अदालत पर फाइज होने वाले की सनद और सर्टिफिकेट खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जिनके लिए इस दुनिया ही में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुना दी गई कि वो जन्नती हैं, उनसे अल्लाह राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत अता कर दी है, अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नम से आज़ादी का परवाना और जन्नत में दाखिले की सनद अता कर दी है। ये हैं वो सहाबा किराम जिन्होंने अल्लाह की वही, अल्लाह के दीन, अल्लाह की तौहीद, इस्लाम, ईमान और जो भी अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम था उसको दुनिया वालों तक पहुँचाने में, उसकी दावत व तबलीग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन मन धन हर तरह से साथ दिया और उसके लिए अपनी जान, अपना माल सब कुछ निछावर कर दिया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उन्हें हिजरत करनी पड़ी, उन्हें जंग करनी पड़ी, उन्हें शहादत नसीब हुई, उन्हें जान गंवानी पड़ी, उन्होंने अपनों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उनके ऊपर आजमाइशें आईं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामे दर में सखने हर तरह से साथ दिया। उनकी बेमिसाल कुर्बानियां हैं और इसलिए उन्हें यह दर्जा हासिल हुआ है कि नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा उन्हीं को हासिल है। तो ये है सहाबा किराम, ये है उनकी अजमत, उनका मकाम और मर्तबा जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तमाम ही मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं और इस तरह का अकीदा रखते हैं, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जिनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि उनके दिल में सहाबा किराम की अजमत नहीं है और उनकी ज़ुबान पर सहाबा किराम का जिक्र खैर नहीं होता है। बड़े अफसोस का मकाम है और ये उनकी अपनी बदनसीबी और बदबख्ती है कि वो सहाबा किराम को सब्बो शतम का और तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, उन पर बेजा इल्ज़ाम तराशिया करते हैं और उन पर कुफ्र का, फिस्क का, जुल्म का, ज़्यादती का, खियानत का इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्हें कुरान मजीद का मुताला करना चाहिए, इन्हें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि जिनकी मनक़बत अल्लाह ने बयान की, जिनकी फजीलत अल्लाह के रसूल ने बयान की, जिन्हें जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दी, जिन्हें जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने सुना दी, उनके बारे में इस तरह का ख्याल रखना ये अपने आप में खुद ही कुफ्र तक पहुंचाने वाला अमल है, ये निफाक में से है। सहाबा किराम से मोहब्बत ईमान है और उनसे बुग़्ज़, उनसे नफरत, उनके बारे में दिल में कीना रखना, किसी भी सहाबी के बारे में, चाहे वो आला दर्जे के सहाबी हों या अदना दर्जे के सहाबी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हों या हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा या जो भी सहाबा किराम हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हों या अम्र बिन आस हों या अबू मूसा अशअरी हों, तमाम के तमाम सहाबा किराम जिनकी भी मुलाकात हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और हालत ईमान ही में वफ़ात हुई, उनके बारे में हम सब का ईमान और अकीदा यही होना चाहिए जो कुरान और हदीस में बताया गया है। उनके बारे में अपनी ज़ुबान खोलना, उनके बारे में अपने दिल में किसी भी किस्म का बुग़्ज़ रखना, उनके बारे में अपनी तहरीर से या अपनी तकरीर से या अपने अकीदे और बयान से या किसी भी तरह से ऐसी बात कहना जो जिससे उनकी शान में गुस्ताखी लाजिम आती है, इससे तौबा करना चाहिए। अपने दिल को, अपनी ज़ुबान को सलामत रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है
خود صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اماموں نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام میں سے جنہوں نے سبقت کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اس کے اندر گویا کہ تمام صحابہ کرام داخل ہو گئے، جو سابقین ہیں، اولین ہیں صحابہ کرام میں سے، چاہے وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں، اور پھر جن صحابہ کرام نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، بلکہ صرف صحابہ کرام ہی نہیں، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، قیامت تک آنے والے مومنوں میں سے جنہوں نے بھی ان کی اتباع کی، صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے طریقے کو اختیار کیا، ان کے عقیدہ، ان کے ایمان، ان کے منہج، ان کے راستے کو اپنایا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو سابقین ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی اتباع کی ہے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کر لیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو گئے۔ اس کے صلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، تمام انصار اور مہاجرین صحابہ کرام آ گئے، انہوں نے ہجرت کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ میں مہاجرین صحابہ کرام کو پناہ دی، ان کی ہر طرح سے مدد کی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، یہی سچے اور پکے ایمان والے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت والی روزی ہے۔ ان آیتوں کو سننے کے بعد، ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا۔ یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے، نفاق کی علامت ہے کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی برا خیال رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے آیتیں سنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو جن سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا ہو، ان سے کوئی انسان راضی اور خوش نہ ہو تو یہ اس کی بدبختی اور بدنصیبی کہیں گے، نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا ہو، ان سے ہم نہیں راضی ہوں گے تو یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہوگی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہیں، جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، تو وہ دن آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جنہوں نے آپ سے تعلیم اور تربیت پائی، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے لیے میں امان ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو پھر میرے صحابہ کرام پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ کرام پر آزمائش آئی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
اور میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے امان ہیں. میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے امان ہیں. جب میرے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی میری امت میں فتنے پیدا ہوں گے، فتنوں میں پڑ جائیں گے میری امت کے لوگ. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کی فضیلت کا ذکر کیا ہے. جس طرح سے ستارے امن و امان کے حامل ہیں آسمان کے لیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے حامل تھے صحابہ کرام کے لیے، اسی طرح سے صحابہ کرام امن و امان کے حامل ہیں پوری امت کے لیے. اسی طرح سے حدیثیں بہت ساری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں حدیثیں بیان کی ہے، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اور مزید باتیں صحابہ کرام کی منقبت کے بارے میں، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور مرتبہ اور ان کے حقوق کے بارے میں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ. بس ہم تمام مسلمانوں کا اور خاص طور سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مضبوط ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ادنا گستاخی بھی کسی کی طرف سے ہو تو وہ برداشت نہیں کی جا سکتی اور اسے نفاق کی علامت قرار دیا جائے گا، اور یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہنا، کچھ بھی سوچنا جو ان کی شان کے خلاف ہے، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے جھٹلانا ہوا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، رسول کی حدیثوں کو جھٹلائے جو صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، تو پھر بتائیے اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو پاک صاف رکھنے اور اپنی زبان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے وہ ہدایت یافتہ ہوئے، انعام یافتہ ہوئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی ہدایت اور انعام کو پانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.